یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب ہمیشہ کے لیے مٹا دے جو مجھے مایوس کرتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر تم غموں میں اللہ کا ساتھ محسوس کر پا رہے ہو، سنو، یہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے۔ اللہ ہی کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو، اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو، اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ سنو، جلد تمہاری دعائیں شب ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا سا صبر، اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟